جی السلام علیکم، پاکستان لاہور سے شاہد بات کر رہا ہوں جی۔ شاہد بھائی، اچھا سر، میں نے پوچھنا کہ اگر جیب میں سگریٹ یا نسوار ہو تو اگر وہ پاکٹ میں رہے تو بندہ اس وقت اگر نماز پڑھ لے جان بوجھ کر یا غلطی سے، تو کیا اس کی نماز وہ درست ہوگی یا اسے دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ کائنڈلی ضرور جواب دیجیے گا، بہت شکریہ جی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ سوال آپ نے سن لیا ہے بغیر تمہید کے۔ میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کی محفل میں، لیکن اس سے پہلے آپ اگر پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں نا، تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید۔ آپ سے درخواست بھی کر رہے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کیجئے، اور آپ اگر سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں وائس میسج کر دیجئے، ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب سعودی عرب کے بڑے علماء کرام کے فتاوی جات کی شکل میں آپ کی آسان زبان میں لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ جی ہاں، چلیے چلتے ہیں مفتی مملکت سعودی عرب کی محفل میں۔ وہ کیا فرما رہے ہیں اس سلسلے میں؟ بسم اللہ۔ من صلى بالدخان في جيبه وهو ساكت من صلى في الدخان في جيبه۔ اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بعض مرتبہ غیر شعوری طور پر اس کی جیب میں سگریٹ رکھی ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ وہ جان بوجھ کر رکھ لیتا ہے، جاهل أو متعمد. جاہلا او متعمدا۔ الدخان من المحرمات. اس میں کوئی شک نہیں ہے، شیخ فرما رہے ہیں کہ سگریٹ نوشی محرمات میں سے ہے، حرام امور میں سے ہے، الضارة الضارہ نہایت نقصان دہ ہے للإنسان. للانسان، انسانیت کے لیے، بشر کے لیے سگریٹ نوشی نہایت ہی خطرناک اور نقصان دہ ہے، وهو من الخبائث التي حرمها الله عز وجل. اور یہ ان خبائث میں سے ہے جن کی خباثت یا کراہیت یا ان کے نقصان کی وجہ سے حرمت کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان خبائث کو، جو کہ بدترین خبیث ہیں اور بدترین خبائث ہیں، ان میں سے ایک دخان بھی ہے۔ وهكذا بقية المسكرات. وہاکذا بقیت، اور اسی طریقے سے دوسری وہ نشہ آور چیزیں ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ انواع الخمور. انواع الخمور، شراب کی مختلف قسمیں ہیں، لما فيها من المضرات العظيمة ان کے اندر نقصان ہے، انسانیت کے لیے بہت نقصان ہے، وسيال العقول. اور وہاں ان کے پینے والوں کے لیے وہ عقل سے بھی محروم کر دیے جاتے ہیں۔ جب آدمی پیتا ہے نشے میں تو اسے حلال حرام کی بھی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ وهكذا القاتل المعروف. القاتل معروف، یہ ہمارے ہاں عرب میں تو پائی جاتی ہے، لیکن یہ یمن میں خاص طور پر ایک مادہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں پان ہے نا، اسی طرح کا یمن میں کھاتے ہیں لوگ۔ محرم. یہ بھی اسی طرح کی حرام اشیاء میں سے ہے، جیسے کہ تمباکو نوشی ہے۔ من المضار الكثيرة. قد نص الكثير من العلم على تحريمه. اہل علم نے اجماع ہے کم و بیش ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ والدخان فيه خبث كثير وضرر كثير. یہاں دخان کی بات کی جا رہی ہے، سگریٹ نوشی کی بات کی جا رہی ہے، سگریٹ کے جیب میں رکھنے کی بات کی جا رہی ہے، تو شیخ فرما رہے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ نقصان ہے انسانیت کے لیے۔ فلا يجوز شربه ولا بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه. اس کو نہ تو آپ کو پینا چاہیے، نہ ہی اس کی تجارت کرنی چاہیے، اور نہ ہی اسے خرید کر کسی کو دینا چاہیے، اور نہ ہی اس کو دکان پر رکھ کر اس سے پیسے کمانے چاہیے۔ وقد قال جل وعلا في كتابه العظيم. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، يسألونك ماذا أحل لهم. آپ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یہ پوچھیں گے کہ ان کے لیے کیا حلال اللہ رب العالمین نے قرار دیا ہے۔ قل أحل لكم الطيبات. اللہ رب العالمین نے طیبات، پاک چیزوں کو
اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے حلال قرار دیا ہے، خاص طور پر میرے اور آپ کے مسلمانوں کے لیے۔ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے، وحل لكم الطيبات، حل لکم الطیبات، آپ یہ فرما دیجئے کہ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے طیب پاک چیزیں حلال قرار دی ہیں۔ فلم يحل الله لنا الخبائث، فلم يحل اللہ لنا الخبائث، تو یہ خبیث اور گندی اشیاء اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حلال نہیں کی ہیں۔ والدخان ليس من الطيبات، والدخان ليس من الطیبات، یہ جو سگریٹ ہے، یہ جو تمباکو نوشی ہے، یہ طیبات میں سے نہیں ہے، یہ اچھی چیزوں میں سے نہیں ہے۔ کوئی بھی جو پیتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اچھا نہیں ہے، بل هو خبيث الطعم خبيث الرائحة، اس کی تو اس کا جو مزہ جو لذت ہے وہ بھی خبیث ہے، اس کی جو بدبو ہے وہ اخبث من الذائق، وہ تو اس سے بھی زیادہ خبیث ہے عظيم الضرر، اور مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ ہر سگریٹ کے ڈبے پر لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو دی ہیلتھ، اس طرح کے کلمات لکھے ہوتے ہیں کہ ہر سگریٹ نوشی ہیلتھ کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے بالإنسان، ومن أسباب موت السكتة، ہاں اللہ اکبر۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ سگریٹ نوشی تو ہارٹ اٹیک کے اور کینسر کے مرد کی کنجیس کہی جاتی ہے اس کو۔ من أسباب أمراض كثيرة امراض کثیرہ، یہ تو بہت سارے بیماروں کی ماں ہیں۔ فيما ذكر الأطباء منها السرطان، منہ سرطان، اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی کرتے ہیں ان کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کینسر کے، سرطان کے۔ تو اللہ اور مجھے اور آپ کو اور آپ کے پیاروں اور رشتہ داروں کو اس سرطان اور اس کے نقصانات سے بچائے۔ فالمقصود أنه مضر جدا وخبيث وحرام البيع والشراء، مقصود یہ ہے آپ کو سمجھانا کہ اس کی خرید و فروخت، اس کی تجارت اور اس کا لین دین اور اس سے نفع کرمانا اور اس کو پینا پلانا، یہ سب کے سب ممنوع ہیں، ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ وحرام التجارة، وحرام التجارہ، اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ أما الصلاة وفي الجيب فلا يضر الصلاة، اما الصلاۃ فی الجیب، شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ جان بوجھ کر یا سگریٹ کو بھول گئے ہیں تو اس سے انشاءاللہ تعالی، چونکہ آپ کی جیب میں وہ رکھی ہوئی ہے تو اس سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ الصلاة صحيحة، الصلاۃ الصحیحہ، ایک ایسا آدمی جس نے جیب میں سگریٹ رکھی ہوئی ہے اس کی نماز درست ہے، لأنه شجر ليس بنجس، یہ نجس نہیں ہے، یہ اس نوعیت کی نجاست نہیں ہے جو کہ جیب میں اگر رکھی ہو یا کپڑوں سے لگی ہو تو آپ کی نماز اس سے نہیں ہوگی۔ ولكنه محرم، ولیکنہ محرم، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ محرمات میں سے ہے اور نقصان دہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، کہ سگریٹ کی ڈبی اگر آپ کی پاکٹ میں رکھی ہوئی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ آپ توبہ کریں، سگریٹ نوشی سے توبہ کریں۔ ہم نے کچھ گزشتہ سالوں قبل ایک کیمپین چلائی تھی اور بہت سارے لوگوں نے سگریٹ نوشی سے توبہ کی تھی، صرف یہ جان کر کہ یہ حرام ہے۔ اس کا ہمارے یہاں تو لوگ کیونکہ مولوی حضرات بھی پان کھاتے کھلاتے ہیں تو ان کو کہنا یہ بہت مشکل پڑ جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن یہاں کے علماء، سعودی عرب کے علماء کا، اہل حدیث علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ حرام ہے اور حرام سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو حرام سے بچائے اور اللہ رب العالمین ہمیں صحت اور عافیت سے رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس چینل کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد لائک ضرور کیا کیجئے۔ شکریہ آپ کا۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون